رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے اور اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، جس کی گواہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں دیتے ہیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہوگا، ان کو بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اس وجہ سے مردوں نے عورتوں پر مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور الگ بستر پر چھوڑ دو۔
اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو مار کی سزا دو، وہ تابعداری کریں تو ان پر رستہ تلاش کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو آپ نے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور اگر برا سلوک کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں پانچوں نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، سارے رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور بابرکت سے دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، اس کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں کچھ یوں حکم ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام، میر جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں کچھ یوں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے میر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مہینہ اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ پیارے دوستو، ہم کو بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا روزہ قابل قبول ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔